like you. Be strong. السلام علیکم دوستوں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی ذمہ داری بلوچ لوگوں یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ میں سونپ ڈالی، جنہوں نے خلوص نیت سے اپنے آپ کو صرف ایک مقصد کے لیے وقف کر دیا، وہ مقصد تھا اسلام کی سربلندی۔ ناظرین کرام، ان افراد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، جس نے نہ صرف جنگوں میں بلکہ بہت سی خدمات اسلام کے لیے سر انجام دی ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی تفصیل پر جائیں، ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کی تفصیل پر جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہجری کی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 40 BH کو مکہ میں پیدا ہوئی۔ ناظرین کرام، BH کا مطلب ہے ہجرت سے پہلے، یعنی بیفور دا ہجرہ۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 8ویں نسل میں ملتا جلتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے نسب میں 70 پڑھے لکھے فردوں میں سے ایک تھا، جس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنتے دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سادہ مزاج انسان تھا اور سادہ لباس انسان تھا۔ تو دوستو، اسی کی پیش نظر ایک دن ایک گورنر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لے آیا، تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین کو بلایا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ میں ہی امیر المؤمنین ہوں۔ تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ امیر المؤمنین تو اعلیٰ قسم کا انسان ہوگا، اعلیٰ لباس اس نے پہنا ہوگا، لیکن ایسی کوئی بات نہ تھی۔ تو پھر گورنر نے پوچھا، امیر المؤمنین، جبکہ آپ کے شہر میں گندم زیادہ تعداد میں موجود ہے، پھر آپ گندم کی روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ گندم ساری مکہ کے لوگوں کے لیے کافی ہے؟ میں ایسا پسند نہیں کرتا کہ میرا ایک غریب قوم کا فرد بھوکا ہو اور میں مزے سے گندم کی روٹی کھاتا رہوں۔ تو وہ حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی متاثر ہوا۔ اس نے کہا کہ واقعی حکمران ہو تو ایسا ہو۔ دوستو، اب اصل کہانی کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کیسی شروع ہوئی؟ ناظرین کرام، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 23 جمادی الاخری 23 ہجری کو بعد غروب آفتاب وفات پائے، تو رات کے اندھیرے میں میت کو غسل دیا گیا اور جس تخت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طہر زیب روشن کیا تھا، اسی تخت پر آپ کا جنازہ بھی مسجد نبوی میں لایا گیا۔ جنازے کی نماز کے بعد میت روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے جائی گئی اور ثانی اسنین کو ان کی محبوب کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سرشانہ رسالت کے متوازی رکھا گیا اور لحد سے لحد ملا دی گئی۔ تدفین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ کا آخری حق ادا کیا اور قبر سے نکل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچی، حاضرین کو سلام کیا، آدھی رات کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور بستر میں لیٹ گئے اور ان واقعات پر غور کیا جو کل پیش آنے والے تھے۔ صبح سویرے ہوتی ہی لوگ خلافت کے لیے بیعت کرنے کے لیے آئیں گے، جن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اسے ایک ناگوار فرض سمجھ کر ادا کریں گے، اور پھر عراق اور شام میں بھی جنگ کا نازک اور پیچیدہ مرحلہ درپیش ہے۔ آخر وہ کون سی صورت ہے جو ان دونوں مسئلوں کو حل کر دے، جبکہ یہ نوزائیدہ اسلامی مملکت کے لیے انتہائی خطرناک بھی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری رات سوچ و بچار میں گزار دی۔ جب صبح اٹھے تو جا کر مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگوں نے بیعت کرنی شروع کر دی۔ مؤذن دوپہر کی اذان دی۔ نماز سے فراغت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور اعلان کیا کہ لوگوں کو حکم دیا کہ مرتدین کے غلام ان کے رشتہ داروں کو واپس کر دی جائیں۔
میں اسے پسند نہیں کرتا کہ عربوں میں غلامی کی رسم قائم ہو جائے۔ تو دوستو اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی ابتدا ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دمشق، ملائسن، شام، نہاور، مصر، سکندریہ، ان تمام ملکوں، شہروں اور خاندانوں کو فتح کیا تھا۔ یہ واقعی ایک حیرت کی بات ہے۔ ناظرین کرام، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی طرف آتے ہیں۔ دوستو 10 برس اور کچھ مہینے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین کی حیثیت سے گزارے۔ وہ اللہ اور اس کی دین کے لیے وقف تھے۔ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ ان کا دل، ان کا عقل اور ان کے اعضاء و جوارح اس بار عظیم کے اٹھانے میں مصروف تھی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ دو جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ صرف اور صرف حضرت عمر ہوتا۔ دوستوں ان 10 برس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کیا تھی، آئیے دیکھیں۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ فجاج سے 4 برس پہلے پیدا ہوئی اور ان کی عمر 55 برس بتائی گئی ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ 60 سال، دوسری قول کے مطابق وہ 63 اور تیسری قول کے مطابق وہ 64 سال کی برس کی تھی۔ ایک روایت کے مطابق وہ 65 سال کی تھی۔ ان تمام روایاتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 55 تا 65 برس کی درمیان تھی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال حج کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور حج کے دنوں میں اپنے نوکر چاکروں کو بھی بلاتے تھے تاکہ ان کے کاموں کا جائزہ لیں اور صوبوں کے معاملات کی تدبیر و تسلیم میں ان کی رہنمائی کریں۔ معمول کے مطابق اس برس بھی وہ 23 ہجری کو حج پر آئے۔ امہات المؤمنین ہمراہ تھے۔ جب ارکان حج سے فارغ ہوئی اور مناسب پلٹے تو مکہ میں ایک جگہ اونٹ کو بٹھایا، سنگریزی جمع کر کے ایک چبوترا سا بنایا اور اس پر اپنی چادر کا کنارہ ڈھال دیا۔ جب اس کے بعد لیٹ گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف کر کے کہنے لگے، یا اللہ، میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے اور میری ہڈیاں نرم پڑ گئی ہیں، قوتی جواب دے گئی ہے اور رعایا پھیل گئی، مجھے اب اپنے پاس بلا لے اس حالت میں کہ میرا دامن عجز و ملامت سے پاک ہو۔ یہ ایسی رعایا ہے کہ انسان 60 سال سے پہلے نہیں مانگتا، خاص طور پر جس کا جسم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح صحت مند اور توانا ہو۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم میں ناتوانائی محسوس کی ہو اور اپنے رب سے جا ملنا چاہتا ہو۔ اس انجام کے متعلق وہ سوچتے بھی بہت رہتے تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج سے واپس آتی ہی جمعے کے دن مدینے میں ایک عام خطبہ دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جسے میں اپنی موت کا پیام سمجھتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک لال رنگ کی مرغی نے مجھے 2 ڈنکیں ماری دی، تو پھر لوگوں، تم پر احکام فرض کر دی گئے ہیں، تمہارے لیے قانون حیات مرتب کر دیا گیا اور تمہیں ایک کھلے اور راہ حق پر ڈال دیا گیا۔ اب یہ اور بات ہے کہ تم لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکا دو۔ ناظرین کرام، یہ آخری عبارت موت کی ترتیب پر محسوس کرنے والی کی وصیت سے ملتی جلتی ہے۔ تو اسی کے پیش نظر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ افراد مقرر کی تھی کہ وہ قطار سیدھے کریں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد آئے تو دیکھا کہ کچھ قطار سیدھی نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قطار سیدھی کرنے کے لیے کہا۔ پھر اذان ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اقامت کے لیے آگے بڑھے تو اس وقت ایک شخص آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر زبردست سوار کیا۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نافر بھی لگی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اس کتے کو پکڑو، اس نے مجھے قتل کیا۔ دوستو اسی طرح صحابہ کرام اس شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ ایک روایت کے مطابق 10 اور دوسری روایت کے مطابق 8 صحابہ کرام کو ابو لولو نے زخمی کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب ابو لولو کو پتہ چلا کہ اب میری قتل لازمی ہے تو اس نے اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ تو دوستو اس شخص کا نام ابو لولو ہے جو کہ ایران کا باشندہ تھا۔
جسے ایک جنگ میں پکڑ لیا تھا۔ دوستو پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور جو زخمی صحابہ کرام تھی ان لوگوں کو گھر لے جایا گیا۔ تو جب تحقیق کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا ایک ایرانی باشندے نے اور اس کا نام ابو لولو ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا خدا تیرا شکر ہے کہ میرا قاتل عربی نہیں ہے۔ پھر طبیب کو بلوایا گیا تو طبیب آیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ خدا کو یاد کیجیے۔ مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اب موت یقینی ہے، تو سب صحابہ کرام جو کہ وہاں موجود تھے رونے لگے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری موت پر اے انسانوں رو مت، تجھے پتہ ہے نا کہ میت پر رونے کے لیے اور میت کو تکلیف ہوتی ہے، تو رو مت۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہ تو اور اچھی بات ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔